اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے سامنے دعوت اسلام پیش فرماتے تو کافروں کی طرف سے جو ہے بڑے بول آنے لگے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جن فرشتوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ وہ آپ پر اترتے ہیں، وہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتے؟ آپ ان فرشتوں کو ہمارے پاس لائیے، دکھائیے، وہ ہم سے باتیں کریں۔ اسی طرح جس خدا کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ خدا ہم سے براہ راست باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح جو وحی آپ کے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ اس طرح کے بڑے بول بولتے تو ان تمام کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اے رسول، یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، کفر کی سرشت میں، اس کے خمیر میں یہ داخل ہے کہ اس طرح کے مطالبے کیے جائیں۔ اس واسطے ان کے یہ سارے مطالبے غلط ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے آپ اس کی پابندی کریں۔ تو ہمیشہ کافروں کی طرف سے مومنوں سے ایسے مطالبے کیے جاتے ہیں جو عقل و خرد کے خلاف ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے مکالمے، ڈائیلاگز کیے جائیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اس 8ویں پارے میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے۔ مثلا وہ حلال جانور اسی وقت آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے جب اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کے نام کے بغیر اگر کوئی جانور چاہے وہ اپنی ذات میں حلال ہو، ذبح کر دیا جائے تو وہ ذبح نہیں کہلائے گا، آپ کے لیے مردار ہوگا۔ اسی طرح واضح ہے کہ وہ سارے جانور جو بتوں کے نام پہ ذبح کیے گئے ہوں، بتوں کے نام پہ چڑھائے گئے ہوں، بتوں کے نام پہ چھوڑے گئے ہوں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسی طرح ایک اہم مضمون یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی، ضلالت اور ہدایت، یہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تقدیری مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس کے کرتوت کی وجہ سے جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا طے شدہ مسئلہ ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر کسی کے بارے میں چاہیں کہ اسے ہدایت دے دیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات عقیدے میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کس قدر محسن تھے، کس قدر عظیم مربی تھے، اور آپ کے گویا پشتیبان تھے، اس کے باوجود آخر جو ان کا گزرا ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے گویا وہ ایمان کا اظہار نہیں کر سکے۔ تو یہ اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ مشرکوں نے جو عبادت کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، وہ بے سر و پا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی ابتدا میں رحمان اور شیطان کے درمیان تفصیلی مکالمہ اور تفصیلی گفتگو نقل کی گئی ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کس طرح بہکایا اور اس حکم سے ان کو ہٹا دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور پھر وہ ذریعہ بنا کہ آپ دونوں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ کس طرح پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ لوگوں کو خطاب کیا ہے
کہ ان واقعات میں جو آدم اور شیطان کے درمیان پیش آئے، کیا چار واقعے اس میں کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا کہ کس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مسئلہ جب یہ نقل کیا گیا کہ کچھ لوگ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے، کچھ لوگ آراف میں ہوں گے، تو پھر ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے یہ بات کہی گئی، اچھا دکھا دیجئے وہ جنت کہاں ہے، دکھا دیجئے وہ جہنم کہاں ہے، کیسا آراف ہے، یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں ذرا دکھائیے تو صحیح۔ تو اس طرح کے سوالات بے تکے سوالات تھے۔ اس کو جواب دیا گیا کہ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بارے میں تصور کرے، لرزتا رہے، ڈرتا رہے کہ اس کا شمار کن میں ہونے والا ہے، اور اللہ سے ثبات اور اللہ سے ثابت قدمی اور ہدایت کی دعا مانگتا رہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمیں سبق لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت یاب فرما اور گمراہی سے ہمیں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔